جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منور حسین بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جامعہ محدث اعظم حضور مولانا مولوی محمد سردار رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث اعظم کے نام سے مشہور ہیں، جنگ بازار فیصل آباد سے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایک مفتیان کرام کا پینل ہے جن کی تعداد تقریباً 20 سے زیادہ ہے۔ تو مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا کہ فی زمانہ عورتیں مسجد میں آ کر نماز تراویح یا دیگر جو نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو شرعی فتویٰ یہی ہے کہ فی زمانہ مسجد میں آ کر عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فی زمانہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی سخت جو ہے شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، حرام کے قریب ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے۔ اور میں ذرا اس کا پس منظر بھی بیان کر دوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 869 ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ تو جب مسجد نبوی شریف سے روکا گیا تو اس وقت وہ عورتیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں کے پاس آئیں اور یہ شکایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ تو مومنوں کی ماں نے سوچا کہ حضرت عمر جیسے زیرک اور اتنے فقیہ اور سمجھدار شخص نے یہ کیوں منع کیا ہے ان عورتوں کو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق نے منع نہیں کیا۔ تو آپ اس پر غور و فکر کرنے لگی، عورتوں کو دیکھنے لگی کہ کیا ریزن ہے اور کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کو مسجد نبوی شریف سے روک دیا ہے نماز پڑھنے سے۔ تو آپ نے جب بغور اس وقت کی عورتوں کو دیکھا تو کچھ عورتوں میں جو ہے وہ دوپٹے کی بے پردگی اور کچھ خوشبو اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں نہیں تھی، یعنی وہ جو احتیاطی تھیں پردہ کے حوالہ سے وہ اس میں کمی آ گئی حضرت عمر کے دور میں۔ تو جب بغور مطالعہ کیا اور دیکھا عورتوں کو تو مومنوں کی ماں نے یہ جملہ کہا، لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ رواہ البخاری، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاتے اور دیکھ لیتے جو کچھ آج یعنی حضرت عمر کے دور کی عورتوں کے اندر وہ بے پردگی اور بے احتیاطی پردہ کے حوالہ سے آ گئی ہے، تو لمنعهن المسجد، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو یعنی عورتوں کو مسجد نبوی شریف میں آنے سے روک دیتے، منع کر دیتے، جس طرح ایک وقت بنی اسرائیل کی عورتوں کو عبادت گاہوں میں آنے سے روک دیا گیا تھا بے پردگی کی وجہ سے اور بے احتیاطی کی وجہ سے۔ یہ حدیث نمبر 869 ہے جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی، اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اور بلکہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو اٹھایا مسجد نبوی شریف سے اور ان کو گھر چھوڑ کر آئے اور بڑی سختی کی خبردار آئندہ جو ہے مسجد میں نہیں آنا۔ اور اس زمانہ سے ہی یہ منع کر دیا گیا تھا جو حضرت عمر کا زمانہ تھا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بڑا اعلیٰ زمانہ ہے اور اچھا زمانہ ہے، اور وہ ایسے خلیفہ تھے کہ جن کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا تھا، لیکن وہاں اس وقت
آج سے تقریباً یہ 1400 سال پہلے یہ بے احتیاطی پردہ کے حوالہ سے عورتوں میں دیکھی گئی، تو حضرت عمر نے روک دیا، اور مومنوں کی ماں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا کہ اگر حضور دیکھ لیتے تو وہ بھی منع کر دیتے۔ تو تب سے یہ چلا آ رہا ہے، اور آج کا جو زمانہ ہے سب جانتے ہیں کس قدر پرفتن زمانہ ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہم شہروں کے اندر دیکھ چکے ہیں جہاں خاص طور پر جو دوسرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مکتبہ اہل حدیث کے، وہ آنے کی اجازت دیتے ہیں، تو ہم وہاں ایسے مسائل دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ وہاں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوئے عورتوں کے حوالہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائی فتویٰ یہی ہے اعلیٰ حضرت کا بھی، اور آج جس بھی اہل سنت سے فتویٰ لیں، ٹھیک ہے، مستند عالم دین سے، کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور عورتوں کا گھروں میں ہی نماز پڑھنا، جو خواہ وہ جمعۃ المبارک کی ہو، تراویح کی ہو، یہ افضل اور بہتر ہے، اور مسجد میں اس زمانہ میں آ کر پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانہ میں منع کر دیا گیا تھا، تو حضرت عمر کے زمانہ سے یہ زمانہ اعلیٰ تو نہیں ہو سکتا نا، اس لیے یہ زمانہ انتہائی پرفتن ہے۔ اس لیے اپنی ماؤں بہنوں کی ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو برائے کرم ان کو یہی مشورہ دیں کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، وہ افضل بھی ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور اس مکروہ تحریمی سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔